سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق دنیا میں پیش آنے والے حالات کا انسانوں کے اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں اور سمندروں میں، جنگل میں اور دریا میں جو بھی خرابی ظاہر ہوتی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ کاموں کا بدلہ چکھا دے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، وہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ مضمون بڑا قابل غور مضمون ہے۔ اسے قرآن مجید میں بھی بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس مضمون کا تعلق اس بات سے ہے کہ دنیا میں انسان پر نازل ہونے والی مصیبتیں، انسان کو پیش آنے والی تکلیفیں، انسان کو پیش آنے والے برے حالات جو اس کے مزاج کے خلاف، اس کی طبیعت کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف اور اس کے مفاد کے خلاف ہیں، ان حالات کی حقیقت کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ جو تکلیف، جو مصیبت، جو آزمائش، جو امتحان ہمیں لاحق ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ جو تکلیف یا مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی دشمن کی کوئی چال ہوتی ہے، کسی حاسد کے حسد کی وجہ سے، کسی بدخواہ کی بدخواہی کی وجہ سے وہ تکلیف یا مصیبت ہمیں پہنچتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر وہ مصیبت جو دنیا میں انسان کو پہنچے، اس مصیبت کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو وہ جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست، ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست، بدعملی کی نحوست، جھوٹ کی نحوست، نماز چھوڑنے کی نحوست، حرام کمانے کی نحوست۔ یہ جو نحوستیں ہیں یہ انسان کی زندگی پر پھر برستی ہیں، اس کی اپنی ذات پر، اس کی اولاد پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، اللہ کے بڑے کمزور بندے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعملی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کی زندگی عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ سود کھانے والوں کو دیکھا گیا، حرام کھانے والوں کو دیکھا گیا، بد زبانی کرنے والوں کو دیکھا گیا، اور تکبر کے بول بولنے والوں کو دیکھا گیا کہ وہ عام طور پر برے حالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سود، تکبر، بد زبانی، بڑے بڑے بول بولنا، یہ وہ گناہ ہیں جو انسان کو دنیا میں ہی مبتلا عذاب کروا دیتے ہیں۔ یہ مصیبتیں بعض دفعہ عذاب نہیں ہوتی، بعض دفعہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی حادثہ ہے، یہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ آزمائش اور امتحان ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، خوف، دشمن کا خوف یا آنے والے حالات کا خوف ہم آزمائیں گے، مال کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، جانوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ اب دوسری چیز وہ ہے، یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے عذاب اور ایک ہے امتحان اور آزمائش، دو چیزیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر تکلیف عذاب نہیں ہے اور ہر تکلیف آزمائش اور امتحان بھی نہیں ہے۔ نہ ہر تکلیف عذاب ہے، سزا ہے، نہ ہر تکلیف آزمائش اور امتحان ہے۔ تکلیف تو آئے گی، یہ تو ہے، دنیا کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، دنیا کی زندگی کانٹوں کا ہار ہے۔ تکلیف تو آئے گی، بیماری بھی آئے گی، دکھ بھی پہنچے گا، خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، تکلیف تو آئے گی، لیکن یہ تکلیف کبھی عذاب بن کے آتی ہے، کبھی امتحان اور آزمائش بن کے آتی ہے۔ اب آخر میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف جو مجھ پر آئی ہے یہ امتحان ہے یا عذاب ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ تکلیفیں آتی ہیں اور پھر وہ تکلیف کبھی آزمائش اور کبھی عذاب، اللہ کے پیارے بندوں کے لیے آزمائش، باغیوں اور نافرمانوں کے لیے عذاب۔ پتہ کیسے چلے کہ یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ تو اس کی پہچان بہت آسان ہے۔ پہچان یہ ہے کہ تکلیف آنے کے بعد اگر اللہ کی طرف توجہ ہو گئی، اللہ کے تعلق میں اضافہ ہو گیا، توبہ کر لی، نماز شروع کر دی، اللہ کے حکموں کو ماننے لگ گیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرنے لگ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تکلیف اس کے لیے عذاب نہیں تھی، یہ تکلیف امتحان اور آزمائش تھی جو اللہ نے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کی طرف بھیجی تھی۔ اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا تکلیف کے ذریعے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، کوئی حادثہ ہوا، وہ حادثہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بن گیا، تو وہ تکلیف عذاب نہیں تھی، وہ تکلیف آزمائش تھی، وہ تکلیف امتحان تھی۔ اللہ نے اپنے قریب کرنا تھا، اللہ نے درجات کو بلند کرنا تھا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی میں بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اسے اللہ یاد نہیں آتا۔ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، قرض دار ہو جائے، بدحال ہو جائے، مسائل میں جکڑ جائے، پریشانیوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے، ہاتھ مارے گا ادھر ادھر، کبھی سفارش کے لیے، کبھی رشوت کے لیے، کبھی دوستوں کی طرف دیکھے گا، کبھی کسی افسر کی طرف دیکھے گا، کبھی وزیر مشیر کی طرف دیکھے گا، لیکن اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ اگر مصیبت اور تکلیف آنے کے بعد اللہ کی طرف دھیان نہیں گیا تو سمجھ لے کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ تکلیف اور پریشانی آئی، دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا، دھیان پھر بھی اسباب میں ہی بھٹکا رہا، دھیان پھر بھی اسباب میں ہی الجھا رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آزمائش نہیں تھی، یہ امتحان نہیں تھا، یہ گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں نازل ہونے والا عذاب تھا، اور یہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر یہ توبہ نہیں کرے گا۔ اب یہ فیصلہ ہر شخص نے خود کرنا ہے کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے، اس تکلیف کو میں نے عذاب بنانا ہے یا اس کو میں نے آزمائش اور امتحان بنانا ہے۔ یہ فیصلہ انسان کا رد عمل کرے گا۔ تکلیف میں جو اس کا رد عمل ہے، تکلیف میں اگر صبر سے کام لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے،
گناہوں پر نادم ہو جائے تو یہ تکلیف اس کے لیے نعمت ہے، اور اگر تکلیف آنے کے بعد اس کی سرکشی بڑھتی چلی جائے، اسے پھر بھی اللہ یاد نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ عذاب ہے، سزا ہے جو گناہوں کی وجہ سے اس پر نازل ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔